نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ سورہ البقرہ آیت 103 سے 112 تک۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر بے شک وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، البتہ ثواب پاتے اللہ کے پاس سے، خیرٌ بہتر، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے ہوتے۔ یعنی اگر جادو کو چھوڑ کر، جو آیت 102 میں ہم نے پڑھا تھا، اسے چھوڑ کر تقوی اختیار کرتے تو وہ اللہ کے پاس بہتر اجر پاتے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم کہو راعنا، رعایت کیجیے ہماری، وقولوا انظرنا، اور بلکہ کہو نظر کیجیے ہماری طرف، یعنی نظر کرم کیجیے، واسمعوا، اور سنا کرو، وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب ہے، علیم، دردناک۔ تو یہاں اہل ایمان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کے آداب سکھائے جا رہے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سننے اور سمجھنے کا ادب سکھایا جا رہا ہے۔ اگر وقت پر نہ سیکھیں تو وقت کے بعد بندہ سیکھ ہی لیتا ہے، لیکن وہ سیکھنا پھر کیسا ہوا؟ تو وقت پر ہر ادب اور ہر مینر کو سیکھ لینا اور اسے اپنا لینا، یہ انسان کے اپنے ہی فائدے کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی مجالس ہمارے لیے نمونہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم لیتے وقت سخت آداب تھے۔ صحابہ کرام ایسے بیٹھا کرتے تھے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو ہم کتنا سٹیٹک بیٹھتے تھے، کتنا فوکس بیٹھتے تھے۔ تو معلم طالب علم سے ہمیشہ معتبر ہوتا ہے، وہ برابر نہیں ہوتے۔ اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ بات کرنے کا، بولنے کا مینر سکھایا جا رہا ہے۔ لا تقولوا راعنا، کہ راعنا نہ کہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دراصل یہ لفظ تکلیف دیتا تھا، لہٰذا اللہ نے اس کو بولنے سے ہی منع کر دیا۔ حالانکہ اگر لفظ کو دیکھا جائے، راعنا، ہماری طرف رعایت کیجیے، ہماری طرف مطلب توجہ کیجیے، تو اس لفظ میں کوئی آر نہیں ہے۔ لیکن کیا تھا کہ یہود ایسے الفاظ کو تروڑ مروڑ کر بولتے تھے اور راعی نہ بول دیتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دشوار گزرتا تھا، شاق گزرتا تھا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا؟ اسمع، غور سے سنو۔ اگر ہم دیکھیں تو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلسوں میں مشرکین بیٹھا کرتے تھے اور جو منافقین بیٹھا کرتے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرتے ہوئے مخاطب کرتے تھے اور کہتے تھے اسمع، ہماری بات سنو۔ تو یہ اسی طرح جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں لسن۔ تو اگر ہم دیکھیں تو اپنے سے جو درجے میں بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم اس طرح نہیں کہتے لسن، ایسے ہم چھوٹے لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ بڑوں سے بات کرنے کے ادب اور لحاظ علیحدہ ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ بتا دیا کہ کون سا لفظ بول رہے ہیں، انظرنا، ہماری طرف نظر کرم کیجیے، واسمعوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سنا کرو۔ تو اہل کتاب میں سے جو نہیں مانتے، مسلمانوں میں سے جو حکم عدولی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرما دیا کہ ایسے کافروں کے لیے عذاب علیم تیار ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہود ایسے لفظ کیوں استعمال کرتے تھے؟ وجہ وہی ہے جو بنی اسرائیل میں شروع سے چلی آ رہی ہے، وہ حسد کرتے تھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قبیلے سے نہیں تھے۔ تو وہ نبوت کو دراصل اپنا قومی ورثہ سمجھتے تھے اور وہ خاندان کا آنر سمجھتے تھے۔ تو ان میں یہ تعصب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل سے کیوں آ گئے۔ تو استاد کا مقام معلوم ہوتا ہے، جیسے سورہ الحجرات میں بھی آتا ہے کہ تم رسول کو بلند آواز سے نہ بلاؤ، اور پھر سورہ حجرات میں ہی آتا ہے کہ ان کو ایسے نہ پکارو جیسے تم دوسرے لوگوں سے بات کرتے ہو، یعنی کہ ایک آنر ہوگا بڑوں سے بات کرنے کا، اپنے سے بلند درجہ لوگوں سے بات کرنے کا۔ تو معاملہ کرتے وقت رعایت کرنا ضروری ہے، اخلاق سے بات کرنا ضروری ہے۔
تو اگر ہم دیکھیں تو رائنا سے منع کرنے کی کیا وجوہات تھی؟ پہلی وجہ کہ یہ لفظ ادب سے خالی تھا تو احترام کی وجہ سے، اور دوسرا عبرانی زبان میں رائن کا مطلب تھا بے وقوف، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ہر زبان کے لوگ ہوتے تھے، تو جب عبرانی لوگ رائنا بولا کرتے تھے تو ان کے دل میں یہ ہوتا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک بے وقوف جان رہے ہیں۔ اسی طرح یہود کا تو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے کہ وہ زبان کو مروڑ کر لفظ کو تبدیل کر کے بات کرتے تھے، تو وہ رائی نہ بول دیتے تھے جس کے معنی ہے شیفرڈ، چرواہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پہلے چرواہا تھے، اور یہ ہر نبی کو چرواہے کے عمل سے اس لیے گزارا گیا کیونکہ وہ ایک دشواری کا کام تھا، تو لہٰذا اس میں زو معنی ڈبل میننگ کا مطلب آ جاتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو بولنے سے منع کر دیا۔ اگر ہم دیکھیں سورہ نساء آیت 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جن لوگوں نے یہودیت کا طریقہ اختیار کیا ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو بدل دیتے ہیں اور توڑ مروڑ کر کہتے ہیں سمعنا و عصینا، یعنی کہ زبان سے تو وہ یہ نہیں کہتے وہ عصینا، لیکن توڑ مروڑ کر کہہ دیتے ہیں سمعنا و عصینا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اسمع کا بھی آتا ہے سورہ نساء میں ہی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسمع کہہ کر پکارتے ہیں کہ ہماری بات کو سنو۔ تو دراصل قرآن نے ان کے اندر کو کھولا کیونکہ یہ ان کا گڑبڑ کرنا پہلے واضح نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اس رویے سے آگاہ کیا۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ یہود رائنا کے لفظ کو کیوں بدلتے تھے، تو دراصل پیچھے وجہ وہی تھی جو بنی اسرائیل میں شروع سے چلی آ رہی ہے، حسد، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے نہ تھے، بنی اسماعیل سے تھے، بنی اسرائیل سے نہیں تھے، تو وہ کمپیریزن کیا کرتے تھے، تو وہی کمپیریزن ان میں حسد کی وجہ بنا۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں کہ یہی کمپیریزن جہاں بھی آئے گا وہاں حسد ضرور آئے گا، خواہ وہ بچوں میں ہم موازنہ کریں کہ کون سے بچے نے زیادہ مارکس لیے ہیں، مارکس کی بنا پر ہو، بیہیویئر کی بیس پہ ہو، یا وٹ ایور دا ریزن کہ ہم دو بچوں میں یا اپنے بچوں میں کمپیریزن کر رہے ہیں۔ اسی طرح بہوؤں میں یا کسی بھی رشتے میں اگر کمپیریزن ہوگا، یا نند بھابھی میں، دیورانی جیٹھانی میں، پھر ان میں حسد بھی ضرور آئے گا۔ یہی حسد پھر آگے جا کے بچوں میں بھی جاتا ہے، جیسے کہ پھر اس کے بچے کے اتنے مارکس آئے ہیں، اس کے بچے کی یہ پرفارمنس ہے اور اس کا یہ بیہیویئر ہے، تو اسی طرح جو ہے جو نیگیٹو کمپیریزن ہے اس کو اگر ہم پازیٹیو کمپٹیشن سے بدل لیں تو اس سے زیادہ بہتری آ سکتی ہے۔ تو یہ صرف ایک چھوٹا سا ایک پریکٹیکل پوائنٹ تھا جو اس آیت سے ہم نے نکالا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو اپنی عملی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، نہیں چاہتے وہ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور نہ ہی مشرکین، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، یہ کہ نازل کی جائے آپ پر کوئی خیر آپ کے رب کی طرف سے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تو وہ خالص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے وہ چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت فضل والا، بہت عظیم ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل میں رشتہ کیا تھا؟ دو سگے بھائی تھے، چچا کے بیٹے تھے، تو سوری سگے بھائی نہیں، مطلب بھائیوں جیسا رشتہ تھا بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کا، لیکن تھا کیا؟ ان کا بیہیویئر کیا تھا کہ وہ اپنی تعریف تو خوب سنتے تھے مگر دوسرے کی حیثیت ماننے کو تیار نہ تھے۔ یہود کا معاملہ سراسر یہ تھا کہ وہ خود پسندی میں تھے، حق ماننے میں ان کی انا آڑے آئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیت اتری، قرآن میں آتا ہے ہم نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، تو اہل کتاب نے حسد کیا کہ ہم پر کتاب کیوں نہ اتاری گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت میں لفظ استعمال کیا ما یود الذین کفروا، کبھی نہیں چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اگر ہم یودو کے لفظ کو دیکھیں تو واو دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے، ود کہتے ہیں محبت کو، سچی اور گہری محبت کو، چاہنے کو، یعنی دل میں چاہنا۔ تو یہاں آیا ما یود الذین، کہ وہ دل سے کبھی نہیں چاہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بھلائی پہنچے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے تو کیا بتا دیا کہ جسے حکمت مل گئی اسے خیر کثیر مل گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو حکمت تھی، خیر کثیر تھی۔ اسی طرح قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں، حدیث میں آتا ہے
اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ تو قرآن اور اللہ کی رحمت سب کے لیے ہے، لیکن وہ رب جس کے لیے چاہتا ہے اس رحمت کو خاص کر دیتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا یختص، اللہ خاص کر دیتا ہے برحمتہ من یشاء، اپنی رحمت کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے فضل والا ہے۔ آگے آیت نمبر 106 میں آیت نسخ بیان کی گئی ہے، عقیدہ نسخ کا ذکر کیا گیا ہے۔ ما ننسخ من آیت، جو بھی ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت، او ننسیہا، یا ہم بھلوا دیتے ہیں اسے، نأتی بخیر منہا او مثلہا، تو ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر یا اس جیسی۔ الم تعلم، تو کیا نہیں آپ جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو کانٹیکسٹ ابھی بھی حسد ہی ہے۔ پہلی بات یہ کہ ان کا اعتراض یہ تھا کہ اگر تورات اللہ کی کتاب تھی تو پھر قرآن کیوں اترا، اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ وہ قرآن کو مشکوک کر دیتے تھے، کہتے تھے کہ اگر ایک حکم آ گیا تو پھر اسے ختم کر کے دوسرا حکم کیوں لایا جاتا ہے، اور تیسرا اعتراض یہ تھا کہ کہتے تھے کہ اگر تورات اور قرآن دونوں اللہ کی طرف سے ہیں تو پھر ان کے احکامات میں فرق کیوں ہے۔ تو ان کے ان اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ہر کتاب میں نسخ ہوا، حالات کے مطابق کلام اترا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے اس کا، کوئی بھی ثبوت نبوت نہیں آئی جسے احکام رد و بدل یا نسخ نہ کیا گیا ہو، یعنی ہر نبوت میں اس کے احکامات میں رد و بدل ہوا، نسخ کیا گیا۔ تو بعض اوقات غلط فہمی کے خاتمے کے لیے بھی نسخ کیا گیا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الم تعلم ان اللہ، تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، یعنی اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کون سے احکامات لائے، اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ وہ اس کو جو بھی احکامات ہیں ان کو بدل دے اور اس کی جگہ کوئی اور حکم لے آئے۔ تو بیسیکلی قرآن پاک میں نسخ کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اترتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جب عمل کر لیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات اتری، تو جب کیونکہ وہ قرآن کا حصہ نہیں بنی تھی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھلا دی جاتی۔ کچھ احکامات آتے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو قرآن کا حصہ بھی بنا دیتے، لیکن ان کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو جاتا، اور کچھ آیات اتری اور ان کا حکم بھی ختم ہو گیا اور وہ آیت بھی منسوخ کر دی گئی، اس کی جگہ اللہ تعالیٰ کوئی اور آیت لے آئے۔ تو اس کو کہتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، عقیدہ نسخ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو پوری قدرت رکھنے والا ہے، جو وہ چاہے وہ اس کو قرآن کا اس نے حصہ بنا دیا، اور ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے کا پورا قرآن ہم تک پہنچا دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الم تعلم ان اللہ، کیا نہیں آپ نے جانا کہ بے شک اللہ تعالیٰ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمان اور زمین کی۔ اگر ہم اسے پچھلی آیت سے ریلیٹ کریں تو وہ جو آیتیں جو منسوخ کیا جس نے بھلوا دیا، تو اس کے پاس تو بادشاہت ہے آسمان اور زمین کی، وہ تو جو چاہے وہ کرے گا۔ آگے دیکھتے ہیں وَمَا لَكُمْ، اور نہیں تمہارے لیے مِن دُونِ اللَّهِ، سوائے اللہ کے، مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ تو ساری کائنات کے اختیارات اس رب کے پاس ہیں، تو احکامات کے آنے میں بھی اسی کی مرضی ہے۔ مَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، اگر تم نے اللہ کے احکامات کو نہ مانا تو اللہ کی پکڑ سے پھر تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ پر فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پوچھ لو اہل ذکر سے اگر تم شک میں ہو، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے کسی احکامات میں شک ہے تو سوال کر لو، اس میں منع نہیں ہے، لیکن غیر ضروری سوالات جو ہیں ان سے منع کیا گیا ہے۔ اچھے سوالات جو ہیں وہ آدھا علم ہے۔ ام تریدون ان تسألوا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو رسولکم، اپنے رسول سے، کما سئلا، جیسا کہ سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام من قبل، اس سے پہلے، ومن یتبدل الکفر، تو جو کوئی بدل دے گا کفر کو، بالایمانی، ایمان کے بدلے، یعنی ایمان کو کفر سے بدل دے، فقد ضل سواء السبیل، تو تحقیق وہ بھٹک گیا ہے سیدھے راستے سے۔ یعنی کہ حاسد جو تھے وہ مسلمانوں سے مختلف سوالات کرتے تھے کہ جاؤ اپنے نبی سے یہ پوچھ کر آؤ، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وضاحت طلب کرتے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یا قرآن کے بارے میں یہ سنا ہے، وضاحت کر دے، اور پھر یہ آیت منسوخ کیوں ہوئی اور وغیرہ وغیرہ۔ تو دراصل یہ نیگیٹو پروپیگنڈا تھا، اور اس کی وجہ سے
مخلص مومن بھی بہک جایا کرتے تھے، کیونکہ مومن تو بھولا بھالا ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب دیا گیا کہ جو معاملہ بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر سے کیا تم بھی وہی کرنے لگ جاؤ گے۔ یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کثرت سوال کیا گیا، گائے کے بارے میں سوال ہوا، تو کیا تم بھی کفر کرنے لگ جاؤ گے؟ اب یہاں کفر کیا تھا؟ اللہ کے حکم پر اعتراضات، مذاق اور شک۔ تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی قرآن اتارا اس میں کوئی شک نہیں۔ تو ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے ہر حکم کو ایز اٹ از لے لیں، جیسے اللہ نے فرمایا، نو کوسچن، نو آرگیومنٹ، اور بس اس کو لے لیا جائے۔ کیونکہ بنی اسرائیل کا رویہ کیا تھا؟ جیسے انہوں نے گائے کے بارے میں سوال کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جاہراً دیکھنے کو کہا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غیر ضروری سوالات کرتے تھے۔ تو اس طرح کے رویے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ہمیں اس لیے بتایا تاکہ ہم ان چیزوں سے بچ سکیں۔ تو اگر ہم دیکھیں تو ان سوالات کی کثرت کیوں تھی؟ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب، لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ کاش وہ پھیر دے تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کر، حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، حسد کی بنا پر اپنے نفسوں کے پاس سے بعد اس کے کہ واضح ہو گیا ہوا ہے ان کے لیے حق، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، پس معاف کر دو اور درگزر کرو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ تو دراصل اہل کتاب چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے اصل دین سے بھٹکا دیں۔ اگر ہم دیکھیں تو سوال کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی دو وجہ ہے۔ پہلی وجہ کرٹیسائز کرنے کے لیے، اور دوسرا علم بڑھانے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے۔ تو وہ کیوں سوالات کرتے تھے؟ کرٹیسائز کرنے کے لیے۔ کیوں کرتے تھے؟ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، تاکہ وہ لوگوں کو ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں۔ تو کچھ لوگ قرآن کو اور قرآن پڑھنے والوں کا مذاق اڑا کر انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہود کے کچھ بڑے بڑے علماء، ان کے لوگ، وہ جھوٹ موٹ کے مسلمان ہو جاتے اور پھر قرآن میں نقص نکالتے اور پھر واپس اپنے دین سے پھر جاتے، یعنی کیونکہ وہ جو جھوٹ موٹ کا لبادہ اڑا ہوتا تھا اس سے بدل جاتے۔ تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ جو ان کے فالوورز ہوتے تھے وہ بھی پہلے دین میں داخل ہونے لگتے، اور پھر وہ کہتے کہ اگر ہمارے بڑے دین کے علماء جو ہیں وہ اسلام سے پھر جائیں گے تو پھر ہم بھی دین اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ اور وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ حسد من عند انفسہم، حسد کی وجہ سے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے حسد سے منع فرمایا ہے، حسد کو برا کہا ہے۔ تو حسد تو ہم نے بالکل بھی نہیں کرنا، لیکن اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ معاف کر دینا ہے، درگزر کر دینا ہے۔ دشمن سے بھی محبت کی جائے، حاسدوں سے بھی خیر خواہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من بعد ما تبین، یعنی حق کو جان لینے کے، حق کو پہچان لینے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام نشانیوں کو پہچان لینے کے بعد بھی وہ ان کو نہیں مان رہے، ان پر ایمان نہیں لا رہے، لیکن تم کیا کرو؟ فاعفوا واصفحوا، ہر ان کے دکھ کو درگزر کر دو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، کہ صبر کرو اس پر جو وہ تمہیں کہتے ہیں، اور معاف کر دو بہترین طریقے سے معاف کرنا۔ اگر ہم دیکھیں واعفو، معاف کر دینا، کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ معاف کر دو، لیکن آگے پھر فرمایا وصفہو، اور درگزر کر دو۔ تو درگزر کرنا ایسا معاف کرنا ہوتا ہے کہ غلطی کرنے والے کو محسوس بھی نہ ہو کہ اس نے غلطی کی ہے، اسے محسوس بھی نہ ہونے دو کہ اس کی بات بری لگی ہے۔ تو حسد کرنے والے کا بھی خیر خواہ بنے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ حامیم سجدہ میں ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اچھائی سے دور کرو، پھر جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہو وہ ایسے ہو جائے گا جیسے تمہارا دلی دوست ہو۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ درگزر کرنے کو کہہ رہے ہیں، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے۔ تو اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم کیا ہے؟ دین کی سربلندی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اس کے عمل کی ہی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو انسان بعض اوقات بھول چکا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے یاد دلاتے ہیں، اسے آزمائش میں ڈالتے ہیں، اسے مشکل میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ اپنی اس بھولی ہوئی غلطی پر بھی توبہ کر لے۔ تو معاف کر دینا، درگزر کر دینا، یہ مومنین کی صفات میں سے صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عظیم صفات اپنانے کی اور اس کو دوسروں کو معاف کرنے کی اور درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز کو، وَآتُوا الزَّکَاۃَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم اور جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے، من خیرین کوئی خیر، تجدوہ عند اللہ تو تم اسے اللہ کے پاس پا لوگے، ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ اس کو جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو ان سے درگزر کا معاملہ کر کے اب تم کیا کرو، تم نماز ادا کرو، کیونکہ نماز سے زیادہ اللہ کے قریب اور کچھ نہیں۔ تو جب مخالفت ہو تو پلٹ کر جواب نہ دیں بلکہ درگزر کریں، اور وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ مدد کیسے ملے گی؟ صبر اور نماز سے۔ پھر فرمایا وَآتُوا الزَّکَاۃَ اپنا پسندیدہ مال دیں، وَمَا تُقَدِّمُوا اور نیکی کا کوئی بھی کام کر لیں، والدین سے حسن سلوک ہو، فرما برداری ہو، کسی کی خدمت ہو، رستے سے کوئی پتھر ہٹا دینا ہو، یا کوئی بھی نیکی ہو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم اور جو کچھ بھی تم اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو گے تو تم اسے اللہ کے ہاں پا لو گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَا کوئی بھی چھوٹی سی برائی ہوگی تو تم اس کو اللہ کے ہاں پا لو گے، اس کا بھی وزن کیا جائے گا، اور کوئی چھوٹی سی نیکی بھی ہوگی تو اس کا بھی اللہ کے ہاں وزن کیا جائے گا، اسے بھی تم پا لو گے۔ تو یعنی ہر عمل کا بدلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اور ہرگز نہیں داخل ہوگا کوئی جنت میں إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا مگر ہو جائے وہ یہودی او نصارا یا نصرانی، تِلْکَ أَمَانِیُّہُم یہ تو صرف تمہاری جھوٹی تمنائیں ہیں، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَکُم تو کہہ دیجئے کہ اپنی دلیل لے کر آؤ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ تو یہود و نصارہ کا مسلمانوں کو بہکانے کا ایک اور طریقہ کیا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ ان میں سے ہر ایک جنتی ہے۔ تو آج مسلمانوں میں بھی ایسی ہی گروہ بندیاں ہو گئی اور ہر کوئی خود کو جنتی کہتا ہے، مگر قرآن اور حدیث یہی اصل دین ہے۔ اہل کتاب نے اپنے عوام کو اسپیشلی اپنی عورتوں کو تورات سے دور کیا۔ تو یہ ساری چیزیں لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے ہیں، کیونکہ ان سے ان کے مفادات پہ زیادہ آتی تھی، کیونکہ انہوں نے کئی غلط من پسند کام کو دین کا حصہ بنا کر لوگوں کو پیش کیا ہوا تھا، لہذا اسلام کی سربلندی میں انہیں اپنا فیلئر نظر آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تِلْکَ أَمَانِیُّہُم یہ ان کی خوش فہمیاں ہیں۔ یہاں یہودیت اور نصرانیت فرقے ہیں، اور آج مسلمانوں میں کتنے فرقے ہو گئے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَکُم علم کا ایک اور ادب بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل سے بات کرو۔ اگر کسی سے عقیدت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حد تک ہوتی تو ٹھیک تھا، مگر ہم نے اپنے بڑوں کی بھی عقیدت شروع کر دی، اپنے اماموں کی عقیدت میں لگ گئے اور پھر بلائنڈ فالوئنگ شروع ہو گئی۔ مگر اسلام کہتا ہے عقیدت نہیں، دلیل سے بات کرو۔ اللہ کا حکم پرائرٹی ہے، جو بھی غلط کام کرے گا وہ اس کا بدلہ پائے گا۔ ہماری عبادات عقیدت کی بنیاد پر ہونی چاہیے، اللہ کی عقیدت کی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ کی پہچان پر ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن ہاں کیوں نہیں جس نے سپورٹ کر دیا اپنا چہرہ اللہ کے، وہو محسن اور وہ محسن ہو، فلہ اجرہ من عند ربہم تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ جس نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر لیا وہ اللہ کی امان میں آ گیا۔ بلا من اسلم وجہہ للہ جس نے اپنا آپ اللہ کے سپورٹ کر دیا، اور دوسری بات کیا، وہو محسن یعنی صرف اسلام لانا فائدہ نہیں بلکہ اسلام کے ساتھ احسان کے درجے پر کام بھی کرنا ہے، یعنی محسن جو ہے وہ تکلیف پر صبر کرتا ہے۔ اور اسلام یہ ہے کہ اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہو، باقی ہر چیز سیکنڈری ہو جائے، کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر وہ سب کا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے آج کہہ دے کہ آئی ایم اونلی یورس۔ محسن ہر تکلیف پر مسکرا دیتا ہے، دین کی راہ میں پتھروں کو بھی پھول سمجھ لیتا ہے۔ تو اپنی سوچ کو اللہ کے حکم کے تابع کرنا ہوگا، پھر احسان کے درجے پر عمل کرنا ہوگا، تبھی اللہ کے محبوب بنیں گے، کیونکہ اللہ نے فرمایا فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ پھر اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ اور پھر ایک اور انعام اس کے لیے اللہ نے کیا رکھا، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وہ غمگین ہوں گے۔ تو دین کے کام کا مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ الہی آمین۔